بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ محترم خواتین و حضرات، پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ کل ہم نے ایک موضوع کا آغاز کیا تھا۔ موضوع تھا کہ معاشرے کی تطہیر میں عدلیہ کا کردار۔ بہت اہم موضوع۔ کل بنیادی گفتگو ہوئی قرآن کریم کے حوالے سے، احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے۔ عدل کے بغیر کوئی معاشرہ قائم رہ نہیں سکتا۔ معاشرے خیر پر قائم ہوتے ہیں اور ظلم ان معاشروں کو اجاڑ دیتا ہے۔ یہ بھی کل بات ہوئی تھی۔ عدل کیا ہوتا ہے، انصاف کیا ہوتا ہے، احسان کیا ہوتا ہے، اس پر بھی کل تفصیل سے بات ہوئی۔ مفتی منیب الرحمن صاحب تشریف فرما تھے اور جسٹس شفیع محمدی صاحب تشریف فرما۔ خواتین و حضرات، جب پروگرام ختم ہو رہا تھا تو ہم یہ بات کر رہے تھے کہ اعدلوا ہوا اقرب للتقوی، عدل کرو کیونکہ یہ تقوی سے قریب تر ہے۔ ہم نے بات کی ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، ان پر بات کرتے ہوئے ہم نے بات یہ رکھی تھی کہ زمینی حالات، زمینی حقائق کیا ہیں اور قرآن کریم ہمیں کیا روشنی فراہم کر رہا ہے۔ بات یہ ہو رہی تھی کہ کیا اسلامی حکومت میں، اسلامی ریاست میں وکیل کا تصور ہے؟ ایک وکیل استغاثہ، ایک وکیل صفائی۔ وکیل حکومت وقت کو، ریاست کو مدد تو دے سکتا ہے لیکن کسی ظالم کا ساتھ نہیں دے سکتا، جانتے بوجھتے۔ یہ نہیں کہ وکیل کو ہائر کر لیا جائے چند پیسے دے کر۔ اس پر مزید بات کروائیں گے آگے، اور آج جو گفتگو رکھیں گے، ہم جو سوالات رکھیں گے کہ جناب والا یہ ہمیں بتائیے ہمارے معزز مہمان گرامی کہ قاضی، جسٹس، قاضی کے فرائض کیا ہیں، قاضی کا تقرر کون کرتا ہے، قاضی میں کون کون سی خوبیاں دین دیکھنا چاہتا ہے، کیا قاضی کا متقی ہونا ضروری ہے، کیا یہ ضروری ہے کہ قاضی عوام الناس میں سے ہو اور اس کا لباس، اس کی رہائش ایک عام آدمی جیسی ہو۔ پھر ہم بات کریں گے کہ گواہ، ہمارے پاس آج کیا ہو رہا ہے عدالتوں میں کہ ایک راہ چلتا آدمی، اس کو پکڑ لیا جاتا ہے اور اس کی گواہی لے لی جاتی ہے۔ اور خواتین و حضرات، آپ کے علم میں یہ بات یقیناً ہوگی کہ جو کورٹ میں گواہی ہوتی ہے وہ اللہ کی قسم کھا کر گواہی دی جاتی ہے۔ اللہ کی قسم کھا کر گواہیاں دی جا رہی ہیں، جھوٹی گواہیاں دی جا رہی ہیں۔ یہ کیسا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں؟ خواتین و حضرات، ایک سوال یہ بھی رکھیں گے کہ کیا وعدہ معاف گواہ کی ہمارے دین میں کوئی گنجائش ہے؟ اور آخری حصے میں ہم بات کریں گے کہ ان تمام مسائل کا حل ہمیں بتائیں جسٹس صاحب اور ہمارے معزز مہمان جو روزانہ ایک عالم دین تشریف لاتے ہیں، ان سے بات کریں گے۔ پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے۔ خواتین و حضرات، سورہ نساء آیت نمبر 135 کا جو شروع کا حصہ ہے، میں پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم ولو على
أنفسكم أو الوالدين والأقربين صدق اللہ العظیم۔ خواتین حضرات، سورہ نساء آیت نمبر 135 کا شروع کا حصہ میں نے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی، ترجمہ پیش کر رہا ہوں۔ اے ایمان والو، انصاف پر قائم رہو اور اللہ کے لیے سچی گواہی دو، خواہ اس میں تمہارا یا تمہارے ماں باپ اور رشتہ داروں کا نقصان ہی ہو۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین حضرات، تشریف فرما ہیں محترم جسٹس ریٹائرڈ شفیع محمدی صاحب۔ آپ کل بھی تشریف لائے تھے، بڑا کرم آپ کا کہ آج آپ نے زحمت کی دوبارہ جسٹس صاحب۔ خواتین حضرات، ایڈوکیٹ ہیں، سپریم کورٹ آف پاکستان کے، سابق جج سندھ ہائی کورٹ، سابق جج وفاقی شرعی عدالت، آپ کے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ ہمارے ملک کا ایک بہت مقبول اور محبوب نام، خواتین حضرات، ہمارے استاد محترم مفتی نذیر احمد خان صاحب، سب آپ سے واقف ہیں۔ اس سے پہلے کہ سلسلہ کلام وہیں سے جوڑیں جہاں کل ٹوٹا تھا، میں چاہتا ہوں کہ کل کے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال رکھ دوں آپ کی خدمت میں۔ کل سوال ہم نے یہ رکھا تھا کوئز کمپٹیشن کے سلسلے میں کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے مال تجارت کا نگراں بنا کر آپ کو کس ملک کی طرف روانہ کیا؟ صحیح جواب شام۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ کس بدبخت کافر نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیٹھ پر اوجڑی ڈال دی تھی؟ 3 آپشنز: ابو جہل، عتبہ بن ربیعہ یا عقبہ بن ابی معیط۔ صحیح جواب روانہ فرمانے کے لیے ہمارے فون نمبرز ہیں 009221343000980 اور 981۔ ان ٹیلی فون نمبرز پر آپ کال کر کے پروگرام میں شامل بھی ہو سکتے ہیں۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے ps@duniatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031۔ ہم چاہتے ہیں کہ جہاں کل گفتگو جسٹس صاحب نے روکی تھی اسی سے ہم آگے بڑھائیں بات کو۔ مفتی صاحب، جسٹس صاحب نے وکیل کے کردار پر بات کی تھی اور مفتی منیب الرحمان صاحب تشریف فرما تھے۔ بات یہ آئی تھی کہ وکیل کو ہونا چاہیے، میں نے سوال یہ رکھا تھا کہ دین کی روح میں سے مطابقت ہے، کوئی گنجائش نکلتی ہے؟ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خلافت راشدہ، تابعین، تبع تابعین اور اسلامی حکومتیں جو گزری ہیں، اس میں کہیں بھی ہمیں وکیل کا کوئی تصور موجود نظر آتا ہے؟ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو یہ کہ وکیل ہوتا کیا ہے، اس کے بعد پھر گفتگو۔ وکیل ظاہر عربی کا لفظ ہے، جدید زبان میں، عربی زبان میں وکیل کو محامی کہا جاتا ہے۔ وکیل یہ توکل سے نکلا، اس کے معنی سپرد کرنا۔ ایک آدمی اپنا کام کسی کے سپرد کرتا ہے، مقدمے کی سپردگی ہے تو اسے وکیل الخصومہ فقہ کی کتابوں میں اس کو بتایا جاتا ہے۔ وکیل الشراء ہے، وکیل البیع ہے۔ تو وکیل الخصومہ وہ ہے کہ جو مقدمات کی پیروی آپ کے لیے کرتا ہے یا آپ اپنے مقدمے کی پیروی جس شخص کے حوالے کرتے ہیں وہ شخص ہوتا ہے وکیل۔ اب بات آئی کہ وکیل کا وجود پچھلے دور میں تھا، تو میرا جواب ہوگا نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، عادل کو سستا بھی ہونا چاہیے اور عادل کے اندر سرعت بھی ہونی چاہیے۔ بہت اچھی۔ ٹھیک ہے، تو چونکہ عادل وکیل کے وجود سے عدل مہنگا بھی ہو رہا ہے، عدل کی فروختگی بھی ہو رہی ہے اور عدل کے قیام میں تاخیر بھی ہو رہی ہے۔ بہت اچھی بات ہے۔ لیکن یہ اس وقت تھا کہ جب قاضی مجتہد تھا اور لکھی ہوئی آرٹیکلز کی صورت میں نہیں بلکہ قرآن و سنہ کی روشنی میں ایک مجتہد بیٹھا ہوتا تھا، اس کے سامنے ایک شخص، جیسے آج ایک مفتی کے سامنے ایک مستفتی بیٹھ کے فتویٰ پوچھتا ہے اور اس کا جواب وہ لے لیتا ہے، واسطے کی ضرورت نہیں ہوتی، اسی طرح قاضی کے سامنے ایک شخص اپنا مسئلہ رکھ دیتا تھا اور اس سے فتوے کے بجائے فیصلہ وہ لے لیتا تھا، تو وہ فوری طور سے وہ کام ہو جاتا تھا۔ لیکن اب چونکہ کاغذی اور عدالتی پیچیدگیاں بڑھ گئی ہیں، ٹھیک ہے، تو اب اس وجہ سے ایک واسطہ آیا وکیل کے وجود کا۔
اب ہم یہ کہیں گے کہ اب مجھ سے اگر آپ کا سوال ہو کہ پچھلے دور میں وجود تھا تو میں کہوں گا نہیں تھا، لیکن اب سوال ہے کیا وکیل کا ہونا شرعاً اب اسے جائز سمجھتے ہیں یا ناجائز سمجھتے ہیں؟ تو میں پھر اس کے جواب میں عرض کروں گا کہ حضرت ٹھیک ہے وجود نہیں تھا، لیکن یہ بتائیے کہ اب وکیل کا وجود کیا قرآن و سنت سے متصادم ہے؟ تو اس کا جواب پھر میں دوں گا کہ نہیں ہے، میں کہوں گا متصادم نہیں ہے۔ نہیں ہے، آپ یہ فرمائیں گے نا؟ اچھا، دین جو ہمیں تعلیم کر رہا ہے اور ہمیں اپنے ماضی میں اپنے اسلاف میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حکومت وقت یا ریاست کی مدد کرنے کے لیے تو وکیل موجود تھا، لیکن وکیل صفائی بن کر کسی مجرم کو یا ملزم کو بچانے کے لیے، بہت اچھی بات، بہت اچھی، دیکھیں اصول ہے، فقہ کا اصول ہے کہ جو کام آپ خود کر سکتے ہو وہ کسی اور کے لیے بھی کر سکتے ہو، جو کام آپ خود نہیں کر سکتے وہ کسی اور کے لیے بھی نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، میں اگر مظلوم ہوں اور ایک وکیل میری مدد کر رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں وہ جیسے خود اگر میں پیش ہوں تو یہ میرے لیے ٹھیک، اسی طرح میری طرف سے کوئی اور پیش ہو تو وہ بھی ٹھیک، لیکن اگر میں ظالم، اگر میں مظلوم ہوں، میں نے قتل کیا خدا نہ خواستہ، میرے والد نے ایک وکیل ہائر کیا کہ صاحب 1 کروڑ روپے لیجئے اور اس کو بچا لیجئے، میرے بچے کو بچا لیجئے، باپ کی محبت آئی، وکیل کو معلوم تھی یہ بات کہ یہ شخص مرڈرر ہے، اس نے قتل کیا ہے، وکیل نے پیسے لیے جانتے بوجھتے اور پھر مجھے بچا لیا، کیا اس بات کی دین میں گنجائش ہے؟ خود ہی آپ نے آیت پڑھی قوامین بالقسط، قوامین مبالغے کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے، ہر صورت میں عدل کو قائم کرو، ہر صورت میں عدل کو قائم، اگرچہ یہ عدل یہ خلاف جاتا ہو تمہارے والدین کے، تمہارے رشتہ داروں کے، اور پھر آگے فرمایا یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما، آگے فرمایا فلا تتبعوا الہوی ان تعدلوا، ہوا خواہشات کی عدل کو تابع، ایک پروگرام ہم نے کیا تھا کہ علم کو تابع وہی ہونا چاہیے حضرت، اسی طرح عدل کو تابع وہی ہونا چاہیے، تابع ہوا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ظالم کی میں مدد پیسے کے لیے کر رہا ہوں تو جیسے خود ظلم کرنا جائز نہیں، اسی طرح کسی ظالم کا دفاع کرنا بحیثیت وکیل کے وہ بھی میرے لیے جائز نہیں۔ ٹھیک ہے، یہی سوال جسٹس صاحب آپ کی خدمت میں۔ سر بات اصل میں یہ ہے کہ مفتی صاحب نے جو کچھ بتایا وہ بہت تفصیل سے بتا دیا۔ ٹھیک ہے، میری گزارش یہ ہے کہ ہم اکثر یہ لیتے ہیں کہ ہر چیز کو نیگیٹو پوائنٹ آف ویو سے زیادہ دیکھتے ہیں اور پازیٹو پوائنٹ آف ویو سے کم دیکھتے ہیں۔ قتل کی بات صرف عام ایک تو انٹینشنل مرڈر جو جان بوجھ کر کیا جائے، میں نے مثال دی، اور ایک ہوتا ہے قتل خطا۔ مثال کے طور پہ جھاڑیوں میں کوئی جانور پڑا ہوا ہے، ایک آدمی نے سوچا کہ یہ کوئی جانور ہے، میں اس پہ فائر کروں اور وہ اس کو پکڑ لوں، بعد میں پتہ چلا وہ تو بندہ تھا، اب یہ اس کی خطا ہے۔ اب خطا کے سلسلے میں سرکار کے جو پراسیکیوشن والے ہیں وہ تو اس پہ قتل کا کیس رکھیں گے، یہ فیصلہ کرنا کہ یہ قتل عمد ہے یا قتل خطا ہے، ٹھیک ہے، یہ کام عدالت کا ہے۔ جیسے مفتی صاحب نے کہا کہ اس میں مجتہد شخص تو آسانی سے معلوم کر لیتا ہے، لیکن اگر وہ جج مجتہد نہیں ہے، اور عموماً اس کے لیے وہ تو اب سوال آئے گا کہ جج کی کیا کوالیفیکیشن ہوتی ہے، وہ علیحدہ ہے، اس پر ابھی آگے آتے ہیں ہم، لیکن آپ مفتی صاحب کی بات سے اتفاق کرتے ہیں، بالکل 100% میں اتفاق، آگے بڑھتے ہیں کیونکہ آج اس پروگرام کو ختم بھی کرنا ہے ہمیں، دوسرا پروگرام اور آج فائنل بات ہو جائے گی۔ یہ بتائیے، یہی سوال بلکہ رکھ دیتا ہوں میں آپ کے سامنے کہ قاضی، جج تقرر کون کرتا ہے جسٹس صاحب؟ یعنی ازروئے دین ہم بات کر رہے ہیں، کیونکہ آپ وفاقی شرعی عدالت کے جج بھی رہ چکے ہیں، اس لیے میں اس پیراڈائم میں بات کر رہا ہوں۔ دوسری چیز یہ بتا دیجئے جسٹس صاحب کہ ایک قاضی میں، ایک جج میں دین کون کون سی خوبیاں دیکھنا چاہتا ہے؟ کیا اس کا متقی ہونا، کیا اس کا قرآن و سنت سے واقف ہونا ضروری ہے، اور اس کی جو لیونگ ہوگی اس کی سطح کیا ہوگی؟ دیکھیے جی، آپ کے سوالوں کا جواب خود ہمارے فیصلوں کے اندر جو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں ہوئے ہیں نا، اچھا، چنانچہ ججز کیس کے اندر جج کی کوالیفیکیشن جو 1996 میں فیصلہ ہوا پی ایل ڈی کے اندر، اس میں کچھ تو اس کی کوالیفیکیشنز وہ ہیں جو پوری دنیا میں بلا تفریق مذہب موجود ہیں، نیک ہو، ایماندار ہو، فیور نہ کرے کسی قسم کی، ہر چیز سے مالت،
لیکن ایک اہم خاصیت جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ شریعت کا علم جانتا ہو. چنانچہ ججز کیس کے اندر تو یہ کہا گیا کہ جج جو ہے وہ پروفاؤنڈ نالج آف شریعہ رکھے. حضرت عمر بن عبدالعزیز کے حوالے سے بھی خاصیت بن گئی، بڑا بردبار ہو، بڑا ہر چیز ہو، لیکن علم کی شرط بھی رکھی. ٹھیک. اب وہ علم کی شرط جو کہ ججز کیس میں واضح طور پر بیان کی گئی، کیا اس پر ہمارے جج پورے اترتے ہیں؟ اگر نہیں اترتے ٹھیک ہے، تو پھر مسئلہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اب ایک اور سوال آپ کی خدمت میں کہ پروفاؤنڈ نالج آف شریعہ کی آپ نے بات کی، یہ ہر جج کے لیے ہے یا صرف شرعی عدالت کے جج کے لیے؟ جناب شرعی عدالت کے لیے نہیں، بلکہ ہر اسلامی مملکت کے جو ججز ہیں جہاں اسلام کے حوالے سے فیصلہ کیا، جہاں اسلامی حکومت ہے، تو آفتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض والی بات نہیں ہوگی، کچھ ادھر سے لے لو کچھ ادھر سے لے لو. لہٰذا شریعت کورٹ کا جج ہو یا دوسرا جج ہو، ٹھیک ہے، وہ ججز کیس بھی شریعت کورٹ کے بارے میں نہیں تھا، بلکہ پاکستان میں جن ججوں کو اپوائنٹ کیا گیا تو اس پر وہ ججمنٹ آئی تھی، اور وہ فل کورٹ کی ججمنٹ ہے. سجاد علی شاہ صاحب بھی تھے، اجمل میاں صاحب بھی تھے، 3 جج اور بھی تھے. تو اور اس پر جو کوالیفیکیشن اجمل میاں صاحب نے اپنے پارٹ میں دی، اس میں یہ ساری چیزیں بیان کی. اور جہاں تک آپ کی کتابیں ہیں ہماری دین کے حوالے سے، ان سب میں اس میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہے کہ جج کی کوالیفیکیشن کیا ہونی چاہیے. یعنی جو دین کے تقاضے ہیں مفتی صاحب وہ بھی، اور ہمارے پاس جو آئین اور قانون موجود ہے، دونوں میں کوئی تصادم نہیں ہے، کوئی تصادم نہیں ہے. کیا ایک قاضی کے لیے ضروری ہے، دین کیا کہتا ہے کہ اس کا لباس کیسا ہونا چاہیے، اس کی رہائش ایک عام آدمی کی طرح ہونی چاہیے، وہ اس کی خورد و نوش وہ کیا ہونی چاہیے، دین کیا تعلیم کرتا ہے؟ دیکھیں، جج جو ہے ظاہر ہے کہ اس کا کردار معاشرے کے اندر سب سے بلند اس لیے ہونا چاہیے کہ وہ عدل کا نفاذ کرتا ہے. ٹھیک. عدل کے نفاذ کے لیے جس طرح شہادت گواہی کے لیے، یعنی جج وہی بن سکتا ہے جو اہلیت شہادت رکھتا ہو، لہذا شہادت کے لیے جو شرائط ہیں وہی شرائط جج کے لیے بھی ہوں. بہت اچھی بات. جس کی شہادت مردود ہے اس کی عدالت بھی مردود ہے، وہ جج بھی نہیں بن سکتا. اب جو شخص کبائر میں مبتلا ہو، یعنی شراب نوشی کرتا ہو، اچھا کبائر کی طرف نہیں جاتے ہم، رشوت، شراب، جو فرمایا جسٹس صاحب نے اور جو ہمارا آئین بھی کہتا ہے کہ پروفاؤنڈ نالج آف شریعہ، آئین نہیں سر، اس ججمنٹ کے حوالے سے، لیکن وہ ججمنٹ اب حصہ بن گیا نا. ہاں، وہ جو تشریح انٹرپریٹیشن سپریم کورٹ نے کیا ہم اس کے پابند ہیں، اس کے پابند ہیں نا ہم. تو اب یہ جو سپریم کورٹ کی تشریح ہے اس کے ہم پابند ہونے کی حیثیت سے ہم یہ بات کہہ رہے ہیں. اچھا، دوسری چیز میں آپ سے ایک سوال یہ رکھوں کیونکہ آپ نے یہ بات کہی ہے، کیا آج کوئی ایسی بات تو نہیں ہوئی کہ اس حصے کو نکال دیا گیا؟ نہیں سر، یہ بالکل نہیں نکالا گیا، بلکہ اس میں صرف یہ سوال پیدا ہو، کچھ لوگوں نے کہا جی اگر اس شرط کو پورا کیا جائے گا تو ہائی کورٹ سپریم کورٹ کے تو سارے ججوں کی چھٹی کرنی پڑے گی. میں نے کہا ایسی کوئی بات نہیں. ان ججوں میں سے کچھ حصے کو دین کی تعلیم کے حوالے سے اسلام آباد کی یونیورسٹی ہے یا دوسری یونیورسٹیاں ہیں، اس میں 25% کو بھیج دیا جائے، پھر وہ ٹریننگ لے کے آ جائیں، پھر 25% کو بھیج دیا جائے، پھر بھیج دیا جائے. اس طریقے سے آہستہ آہستہ کوئی کورٹیں خالی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، لیکن اس پہ عمل نہیں ہوا. اس پہ نہ عمل ہوا، نہ مجھے آئندہ چانسز نظر آ رہے ہیں، اور نہ آئندہ چانسز نظر آ رہے ہیں. وہی سوال جو میں نے آغاز میں رکھا تھا کہ کیا جج کو قرآن و سنت سے واقف ہونا، تعلیمات سے واقف ہونا، یہاں عالم ہونے کی بات میں نہیں کر رہا، واقف ہونا ضروری ہے؟ دیکھیں، شرط کے درجے میں جو ہے، جیسے حضرت صاحب نے جیسے فرمایا کہ جو متعلق آپ کا فیصلہ ہے اس کے بارے میں کامل معلومات کا ہونا وہ تو ضروری ہے. جو آپ فیصلہ دے رہے ہو اس میں واقفیت کے بغیر ظاہر فیصلہ دینا ناممکن ہے. لہذا جب ناممکن ہے تو متعلقہ معلومات شرط کے درجے میں ہوئی. لیکن علم شریعت کا علم، ٹھیک ہے، کیا ایک عام جج کے لیے کہ جس کا شرعی امور یعنی شرعی فیصلوں سے کوئی تعلق نہ ہو، ٹھیک ہے، تو کیا وہاں پہ ہم اس کو شرط کے درجے میں رکھیں گے؟ شرط کے درجے میں رکھنے کا مطلب ہے کہ اگر اسے یہ علم نہیں ہے تو وہ اس کا جج بننا بھی ٹھیک نہیں ہے، اس کا فیصلہ دینا بھی ٹھیک نہیں ہے. تو اس میں ہم یہ عرض کریں گے کہ اسے شرعی علم
ہونا چاہیے، ٹھیک، ہونا چاہیے الگ ہے اور ہونا شرط ہے یہ الگ ہے، اور اگر نہیں ہے لیکن اگر نہیں ہے تو پورا اس کو کریں اس ہم کمی کو، اس کو یہ کمی ہے لیکن شرط کے درجے میں نہیں، یہ کمی ہے جسے پورا ہونا چاہیے، لیکن بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ اس وقت بشمول جج وکیل سب علم تو ہمیں ہوتا ہے مغربی قوانین کا، لیکن اسلامی قوانین، اسلامی ادوار کا بھی علم ہونا یہ بھی ضروری ہے، اس سے ہم بہت پیچھے ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے جو پانچ خوبیاں لکھی ہیں اس میں ایک علم بالماضی ہے، کہ آپ کو اپنے ماضی کا علم ہونا چاہیے کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر اب تک ججوں کا کیا کردار رہا ہے، کیا کوالٹیاں رہی ہیں ان کی، اور کیا شرائط رہی ہیں، اور کیا فیصلے رہے ہیں، کیا ان فیصلوں کی روشنی میں اپنے فیصلوں کے اندر وزن پیدا کرنا، طاقت پیدا کرنا، یہ علم ایک جج کو ہونا چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے کہ ہمارا ماضی کیا رہا ہے، اور قرآن کا جو قوانین کا ماخذ قرآن کریم ہے اور سنت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پوری جو تاریخ ہے اسلاف ہمارے، ان کو بھی سامنے رکھنا چاہیے۔ مفتی صاحب یہی بات رہے گی جاری، جسٹس صاحب واپس آئیں گے۔ کچھ سوالات میں نے اٹھائے تھے خواتین و حضرات، یہ کہ ایک قاضی کو اس کی رہائش، اس کا لباس، اس کا انداز زندگی، اس کا طرز زندگی وہ کیسا ہونا چاہیے، دین ہمیں کیا تعلیم کرتا ہے۔ جو مفتی صاحب نے فرمایا کہ ہمارا ماضی، اس پہ نگاہ ہمیں ڈالنی چاہیے کہ ہمارے قاضی کیسے ہوا کرتے تھے، ہمارے قاضی القضات کیسے ہوا کرتے تھے۔ بہت سارے واقعات ہیں، میں بیان یہاں کرنا نہیں چاہتا، میں چاہتا ہوں کہ ہمارے معزز مہمان بیان کریں۔ واپس آئیں گے تو ہم اٹھائیں گے مزید سوالات۔ ایک سوال یہ کہ جو بات بھی ابھی ہوئی ہے کہ گواہ، ہمارے معاشرے میں گواہ کا معیار کیا ہے، گواہی کا معیار کیا ہے، کس کو پکڑ کے لایا جاتا ہے اور اسے کٹہرے میں کھڑا کر دیا جاتا ہے کہ بھائی آپ بتائیں، گواہی دے دیں۔ اس کو کچھ نہیں معلوم، وہ کچھ پیسے لیتا ہے، گواہی دے دیتا ہے۔ پھر ہم ایک بات رکھیں گے جسٹس صاحب کے سامنے اور مفتی صاحب کے سامنے کہ یہ جو وعدہ معاف گواہ ہوتا ہے، جو جرم میں شامل ہوتا ہے لیکن وہ حکومت وقت کو اور ریاست کی مدد کرتا ہے، اندر کی باتیں بتا کر اسے معاف کر دیا جاتا ہے، کیا دین اجازت دیتا ہے اس عمل کی؟ کوئی گنجائش ہے؟ اس پر تفصیل سے بات ہوگی خواتین و حضرات۔ پھر ہم معلوم کریں گے جسٹس صاحب سے کہ جسٹس صاحب کیونکہ آپ چیزوں کو جانتے ہیں، تطہیر میں کون سے کام کرنے چاہیے حکومت وقت کو اور عوام پہ ذمہ داریاں کیا ہیں۔ کل آپ نے ایک جملہ بڑا اچھا دیا تھا جسٹس صاحب کہ کیا عدل فراہم کرنا صرف عدلیہ کی ذمہ داری ہے؟ کیا ہم اپنی زندگیوں میں عدل فراہم کر رہے ہیں؟ خواتین و حضرات تفصیل سے بات ہوگی ایک بریک کے بعد، چھوٹا سا بریک۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، پیام صبح میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ تشریف فرما ہے محترم جسٹس ریٹائرڈ شفیع محمدی صاحب۔ آپ ایڈوکیٹر سپریم کورٹ آف پاکستان کے، سابق جج سندھ ہائی کورٹ، سابق جج وفاقی شرعی عدالت۔ آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے محترم مفتی نذیر احمد خان صاحب، سب آپ کو جانتے ہیں، ہمارے ملک کے ممتاز عالم دین۔ بات ہو رہی ہے جس موضوع پر، وہ موضوع ہے معاشرے کی تطہیر میں عدلیہ کا کردار۔ پہلا پروگرام ہم نے کل پیش کیا تھا، آج دوسرا پروگرام پیش کر رہے ہیں۔ رفتہ رفتہ بات آگے بڑھ رہی ہے۔ قاضی کا تقرر، قاضی کا انتخاب، قاضی کی میں خوبیاں، دین کیا کیا دیکھنا چاہتا ہے، اس پر بات ہو رہی تھی بریک سے قبل۔ اسی بات کو لے کے آگے چلیں گے، اور آج کے اس پروگرام میں، کیونکہ یہ آج آخری پروگرام ہے اس سیریز کا، اس موضوع پر ہم اپنے دونوں معزز مہمانوں سے یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ اب حل بتائیں، ہمیں حل تجویز کریں کہ کیسے عدل کو، انصاف کو ایک عام آدمی کی دہلیز پر پہنچ جانا چاہیے۔ اور جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا کہ تاخیر نہ ہو، جسٹس ڈیلیڈ جسٹس ڈینائڈ، یہ کہا جاتا ہے انصاف میں تاخیر، اس کا مطلب انصاف کا انکار ہے۔ سوال رکھنے سے قبل جسٹس صاحب کے سامنے کوئز کمپٹیشن، کل کے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال۔ کل ہم نے سوال آپ کی خدمت میں یہ رکھا تھا کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے
اپنے مال تجارت کا نگراں بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس ملک کی طرف بھیجا؟ صحیح جواب شام۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، کس بدبخت کافر نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیٹھ پر اوجڑی ڈال دی تھی؟ 3 آپشنز، ابو جہل، عتبہ بن ربیعہ یا عقبہ بن ابی معیط۔ صحیح جواب روانہ فرمانے کے لیے ٹیلی فون نمبرز، اور ان ٹیلی فون نمبرز پر آپ براہ راست بات کر سکتے ہیں، پروگرام میں شریک ہو سکتے ہیں۔ نمبرز ہیں 009221343 00980 اور 981۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv اور ہمارا SMS کا نمبر 3031۔ جسٹس صاحب، کیا کوئی بے عمل شخص کسی اسلامی ریاست میں قاضی ہو سکتا ہے؟ گزارش یہ ہے کہ قرآن مجید کا مطالعہ جو بھی کریں گے، جس صورت کا بھی کریں، تقریباً یہ الفاظ ہر صورت میں کہ آمنوا وعملوا الصالحات کے لفظ ملتے ہیں۔ ٹھیک۔ عمل بغیر ایمان کے اور ایمان بغیر عمل کے سمجھ لیجئے کہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ ٹھیک۔ اس لیے جو شخص بے عمل ہو، ممکن ہے بڑا اپنے آپ کو شرعی طور پر سمجھتا ہوں کہ میں بڑا علم رکھتا ہوں، لیکن عمل کے حساب سے زیرو ہو، تو آمنوا وعملوا الصالحات کے تو وہ تو کچھ بھی نہیں۔ اسی لیے یہ کہا گیا کہ وہ لوگ خسارے میں ہیں، سوائے اس کے کہ جو ایمان لائیں، اچھے عمل کریں۔ تو اگر کوئی جج بے عمل ہے تو اس کی کیا حیثیت؟ ٹھیک ہے، اور حق کی تلقین کریں، حق کی تلقین، صبر کی تلقین کریں۔ یہ سوال رکھوں گا میں آپ کے سامنے، لیکن کچھ کالرز ہیں جو آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں، پہلے انہیں لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم جناب والا۔ جی سر فرمائیے۔ جی، میرا نام ثناء اللہ بھٹا ہے، جی میں راول پنڈی سے عرض کر رہا ہوں۔ سر، میرے سامنے ابھی خبر پڑی ہوئی ہے، میں نے ابھی آپ کو ایک ای میل بھی کی ہے۔ اچھا۔ 5 جون 1913 کو گجرانوالہ کی عدالت میں جی ایک گواہ نے وکیل صاحب سے کہا کہ آپ بھی حلف اٹھائیں کہ آپ جو کہیں گے سچ کہیں گے اور کوئی غلط بات نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے۔ تو اس پہ تمام وکلا مشتل ہو گیا اور اس آدمی کو مارا۔ اچھا۔ اور ایک یہ 5/6/13 کی خبر چھپی ہوئی ہے دنیا اخبار میں۔ اچھا۔ اور پھر سینئر جو وکلا تھے انہوں نے درمیان میں پڑھ کے تو ان کو اس کی جان بچائی۔ اور میں مسلسل گورنمنٹ سے یہ مطالبہ کر رہا ہوں کہ جب کوئی کیس شروع ہوتا ہے تو اس کے اندر وکلا، جج صاحب اور گواہ اور یا مدعی یہ سب حلف دیں کہ وہ جو کہیں گے سچ کہیں گے، یہ صرف گواہ سے حلف نہ لیا جائے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور لیکن اگر تقرر جج صاحب کا شرعی حوالوں سے اور شرعی معیارات کے عین مطابق ہو تو کیا ضروری ہے کہ وہ بھی حلف لیں، وہ بھی یہ بات کہیں؟ اس پہ بھی ہم رکھیں گے بات، لیکن اگلی کال لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہیلو۔ ہلو جی السلام علیکم، ذرا زور سے بولیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں فرزانہ نازلی بات کر رہی ہوں سرگودا سے۔ جی فرمائیے، کیا سوال؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا سوال ہے؟ میرا سوال یہ ہے کہ پہلے ڈیفینیٹلی میں آپ کے شو کی تعریف کروں گی۔ ارے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ٹھیک، کیا سوال؟ اور سیکنڈ آپ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا آپ کا انداز گفتگو اور آپ کا بات کرنے کا طریقہ اور لوگوں کو سننے کا حوصلہ، جو آپ کے سامنے معزز صاحبان بیٹھے ہوتے ہیں آپ ان کو بہت اچھے طریقے سے سنتے ہو۔ اچھا، میرا سوال نہیں ہے، میری ایک ریکویسٹ ہے آپ سے چھوٹی سی کہ ہمیں اپنے شو میں ایک ٹاپک رکھنا چاہیے فرقہ، کہ جو مطلب ہمارا دین ایک ہے، قرآن، یہ سب باتیں بہت دفعہ دہرائی جا چکی ہیں۔ صرف میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہم کس کو فالو کریں؟ ہم اگر اہل تشیع کے کسی علماء کو انہیں دیکھتے ہیں تو وہ ہمیں بہت اچھے لگتے ہیں، اگر ہم اہل سنت جماعت پھر جو بن پھر اتنے ڈھیر آگے فرقے بن، ہم کس کو فالو کریں؟ جو ہم جیسے لوگ ہیں، ہمارے پاس اتنا علم اتنا نالج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ہاں تو ہم اس کے بارے میں سخت کنفیوز ہیں سر، پلیز۔ نہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اب اس کی جی بالکل اچھی، بہت اچھا سوال کیا اور بہت ہی اس کا آسان جواب وہ مفتی صاحب بھی دیں گے، لیکن میں صرف یہ عرض کروں گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا نصیحت فرمائی ہمیں؟ اور نصیحت یہ فرمائی کہ میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن اور سننا، ان کو پکڑ رہو۔ اور
وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. سب اچھے ہیں اور علمی اختلاف کی گنجائش موجود ہے. علمی اختلاف ہو وہ ذاتی اختلاف نہ ہو, تعصب کی بنیاد پہ نہ ہو. آپ دونوں سوالات یہ آ گئے سامنے. اچھا ایک بات جو تھی میں چاہتا ہوں مفتی صاحب آپ ذرا بات کریں, لیکن اس سوال سے یہ قریب بھی ہے یہ بات, قاضی کی خوبیاں. کیا ایک بے عمل آدمی قاضی کی جگہ پر بیٹھ سکتا ہے؟ دیکھیں اگر اسے میں یوں بیان کروں تو آسان ہوگا. کیا ایک فاسق شخص امام بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا. نہیں بن سکتا. لیکن اگر فاسق آدمی کے پیچھے نماز پڑھ لی تو کیا نماز ہو جائے گی؟ ہو جائے گی. ہو جائے گی. ٹھیک ہے. حجاج بن یوسف کے پیچھے ایک فاسق ظالم شخص تھا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ, یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین, ملک کی اجتماعیت کی خاطر کے پیچھے نماز پڑھتے تھے. ٹھیک ہے. اب ہونا تو نہیں چاہیے, فاسق آدمی کو جج نہیں ہونا چاہیے, لیکن اگر حکومت وقت نے ان کا تقرر کر دیا ہے اور وہ فیصلے دے رہے ہیں تو وہ فیصلے نافذ ہوں گے, وہ فیصلے ٹھیک ہوں گے اگر وہ موجودہ عدل پر مبنی قوانین کے مطابق ہو. تو میرا جواب ہوگا کہ بالکل فیصلے ٹھیک ہوں گے. بالکل ٹھیک ہے. کیا ایک قاضی کو اپنا جو لیونگ سٹینڈرڈ ہے وہ عام آدمی کی سطح پہ رکھنا چاہیے یا اس سے بہتر ہو سکتا ہے, اس کا سٹینڈرڈ دین اجازت دیتا ہے؟ مفتی صاحب دیکھیں, جج کوئی آسمانی مخلوق نہیں ہے, وہ ہم ہی میں سے ایک ہے. ایک عالم میں خود ہوں. اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے وسائل دیے تو میں وسائل کی بنیاد پہ اپنے آپ کو کس طرح رکھ سکتا ہوں؟ شرعی دائرے میں رہ کر. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے وسائل کی روشنی میں مجھے کوئی منع نہیں کیا کہ جناب آپ مفتی ہونے کی حیثیت سے آپ کا بس اس حد تک معیار ہونا چاہیے, اس سے آپ لیونگ سٹینڈرڈ جو ہے وہ اس سے زیادہ نہیں رکھ سکتے ہیں. وہ وسائل کی بنیاد دین اجازت دیتا ہے. دین اجازت دیتا ہے, اس میں کوئی بالکل ٹھیک ہے. جسٹس صاحب بہت اہم بات, گواہ کا معیار, گواہیوں کا معیار جو آج عدالتوں میں ہے ہماری نیچے سے اوپر تک, آپ سے بہتر کون جان سکتا ہے؟ کیا آپ اس سے مطمئن ہیں؟ بالکل مطمئن نہیں. دیکھیں ایک چیز ذہن میں رکھ لیجئے کہ گواہ اور جج دونوں کی کوالیفیکیشنز ایک ہے. جو جج کی خصوصیات ہیں وہی گواہ کی ہیں. اور بدقسمتی یہ ہے کہ جب گواہ کورٹ میں آتا ہے تو وہ کہتا ہے میں خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں جو کہوں گا سچ کہوں گا, سچ کے علاوہ کچھ نہیں کہوں گا, اگر جھوٹ بولوں تو اللہ کی مجھ پر لعنت ہے. یہ جج سے بھی جانتا ہے کہ یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے, چونکہ عموماً جو سرکاری اداروں کے گواہ آتے ہیں وہ یہی کام کرتے ہیں. اور کورٹیں کیا کرتے ہیں, بدقسمتی یہ ہے ہمارے ہاں کہ جس کیس کو وہ کیس کو سونگ لیتی ہیں, عدالتیں جج سونگ لیتی ہیں کہ اس کیس میں رکھا کیا ہے, اس کیس میں سزا ہو سکتی ہے, چھوڑیں گے. اگر وہ دیکھتے ہیں کہ اس میں سزا کے چانسز زیادہ ہیں تو کیس جلدی جلدی چلاتے ہیں, وہاں ڈیلے نہیں ہوتی. اور جس میں دیکھتے ہیں چھوٹنے کے چانسز ہیں تو گواہیاں ہی نہیں لیتے, گواہ آتے نہیں, پولیس کو بلاتے نہیں. اس سے یہ ڈیلے کی ایک وجہ یہ بھی ہے. چنانچہ میں نے یہی دیکھا کہ بہت سارے جج یہ کرتے کہ جہاں سزا کے چانسز زیادہ ہیں اس کیس کو جلدی جلدی چلا دو, چاہے کہ گواہ آئے اپنی گواہی دے کے چلے جائیں, جھوٹی گواہی. جج جانتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے لیکن پھر بھی وہ کچھ نہیں کرتا. حتیٰ کہ اچھا پھر وہ بھی میں نے کل بھی کہی تھی, آج بھی کہتا ہوں کہ وہ صرف فیصلے کرتے ہیں آن دا اسٹیٹمنٹ آف وٹنسز, وہ عدل نہیں کرتے. عدل اور فیصلے میں یہی فرق ہے. وہ عدل کریں تو قرآن و سنت کے مطابق ان کو کرنا پڑے گا. وہ کیا کرتے ہیں ٹیکنیکلٹیز کی بنیاد پر فلاں گواہ نے کہا, فلاں گواہ نے کہا, فلاں گواہ نے کہا اور قسم پر کہا لہٰذا میں تو یہ فیصلہ کروں گا. تو یہ فیصلہ تو ہو سکتا ہے, عدل نہیں ہے. عدل نہیں ہو سکتا. یہ جو گواہ کی بات کی, ایک سوال میں عرض کر رہا ہوں. شہادت کے لیے ہمارے علماء کرام ضروری قرار دیتے ہیں تزکیۃ الشہود کو. تزکیۃ الشہود کو, تزکیۃ الشہود کا مرحلہ یہ بھی ہونا چاہیے. کیا موجودہ عدالتوں میں کیا تزکیۃ الشہود کیا جاتا ہے؟ ٹھیک ہے. اچھا اس کی ذرا وضاحت کر دیں. تزکیۃ الشہود یعنی گواہ کا یہ تحقیق کرنا, متقی ہونا, پرہیزگار ہونا, نہیں اس کے کردار کی تحقیق کرنا. جی وہی متقی پرہیزگار اس کے کردار کی تحقیق کرنا. کہیں رشوت لے کر تو یہ اس نے گواہی نہیں دی, ٹھیک ہے, کہیں یہ شخص جو ہے اس کا معاشرے کے اندر کیا کردار ہے, اس بارے میں خفیہ اور علانیہ رپورٹ لینا. ٹھیک ہے, یہ فرض ہے عدالت کا. لیکن جج صاحب کیا فرما رہے ہیں کہ جج کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ شخص جو قسم کھا رہا ہے کہ میں اللہ کی قسم کھا کے یہ بات کہتا ہوں, جو کچھ کہوں گا سچ کہوں گا, سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا, اگر میں نے جھوٹ بولا تو اللہ کی لعنت ہو مجھ پر, اور وہ جھوٹ بول رہا ہے اور جج کے علم میں ہوتی ہے یہ بات کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے. ٹھیک. وعدہ معاف گواہ کیا دین میں گنجائش ہے؟
دیکھیں وعدہ معاف گواہ وہی والی بات ہے کہ کیا اس کا تصور تھا، تو میں کہوں گا نہیں تھا. نہیں آج وعدہ معاف گواہ دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک وعدہ معاف گواہ ان مقدمات میں جو مقدمات شبے کی وجہ سے وہ ختم ہو جاتے ہیں، جیسے حدود ہے. اچھا ٹھیک ہے، حدود ہے، قصاص ہے، اس میں تو وعدہ معاف گواہ کا تصور ہی نہیں. ٹھیک ہے کہ تعزیرات، ٹھیک ہے، تعزیرات میں تعزیرات کا جہاں تک تعلق ہے اس میں دو باتیں ہیں. ایک تو مالی حقوق ہیں، یعنی بندوں کے حقوق ہیں. وعدہ معاف گواہ سے مالی حقوق ختم نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، لیکن سزا ہے کہ جی یہ جو سزا ہے اس میں ہم تخفیف کر دیں گے، یہ جو سزا ہے اس میں کمی کر دیں گے، اور اس بنیاد پر اس سے بات لے لی جائے. تو اصل اصول یہ کہ چونکہ تہمت آ گئی کہ یہ شخص دوسرے کے خلاف اپنے فائدے کے لیے گواہی دے رہا ہے، تو تہمت آنے کی وجہ سے اس وعدے معاف گواہ اس کو نہیں ہونا چاہیے. لیکن موجودہ دور میں یہ خود یہ حضرات کہتے ہیں کہ کچھ مجبوری ہماری ایسی ہوتی ہے. مجبوری الگ چیز ہے. بات یہ ہے کہ دین ہمیں دین قرآن اور سنت صلی اللہ علیہ وسلم احادیث ہمیں کیا تعلیم کر رہے ہیں. دیکھیں تہمت ہونے کی وجہ سے اس گواہی کے اندر جو یہ گواہی دے رہا ہے اس گواہی کے اندر شبہ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو دوسرے شخص کے خلاف جو یہ گواہی دے رہا ہے، دو حیثیتیں، دوسرے شخص کے خلاف جو یہ گواہی دے رہا ہے یہ گواہی ہو گئی مشکوک. لیکن خود اس کی سزا میں جو حکومت وقت تخفیف کر رہی ہے، کیا یہ تخفیف کرنا حکومت وقت کے لیے یہ ٹھیک ہوگا؟ تو بات وہی آ گئی کہ تعزیرات کے اندر چونکہ تعزیرات مفوض الی رائے الامام ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، تو اگر حکومت وقت تعزیرات کے اندر تخفیف کرنا چاہے تو اس کی پھر اجازت ہے. اچھا، اب اس کو آسان بنا کر میں آپ کی بات یہ بیان کر دیتا ہوں، کیونکہ حدود کا معاملہ ہوتا ہے اللہ کا معاملہ. اس حدود کی سزاؤں کو نبی رسول بھی ختم نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، لیکن تعزیرات کا معاملہ ہوتا ہے جو آپ نے امام کا لفظ استعمال کیا یہاں قاضی یا حکومت وقت کا جو سربراہ ہے وہ حکومت وقت کا سربراہ تعزیرات میں تخفیف یا معاف وہ کر سکتا ہے. وعدہ معاف گواہ کو سامنے رکھتے ہوئے، حالات و واقعات کو دیکھتے ہوئے قاضی وقت معاف کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، سزا اگر حقوق معاف کیا، مال جو تم نے جتنا غبن کیا ہے، جتنا مال کھایا ہے، وہ جو ہے وہ بھی معاف ہو جائے تو وہ کبھی معاف نہیں ہوگا، لیکن سزا معاف کر سکتا ہے. میں عرض کروں جی، وعدہ معاف کا جہاں تک سوال ہے، پہلے تو اس کا تصور لیں کہ ہے کیا. وعدہ معاف دو لفظوں سے ہے کہ ایک گواہ سے یہ وعدہ کیا جاتا ہے کہ تو یہ بیان دے دے ہم تجھے معاف کر دیں گے. ٹھیک ہے، یہ ہے بیسک کنسیپٹ، اور اس کی بڑی پیاری تاریخ ہے، ہماری پوری جوڈیشری اس میں بھری ہوئی ہے. اچھا، 1979 میں 10 فروری کو 12 ربیع الاول کا دن تھا. جنرل ضیاء الحق صاحب نے تقریر کی اور اس میں یہ کہا کہ کل سے جو قانون کسی شہری کو نظر آئے کہ اسلام کے خلاف ہے اس کو کورٹ میں چیلنج کر دے. انہوں نے تاروں ہائی کورٹوں میں ایک شریعت کورٹ بنا دی. میری بدقسمتی اور خوش قسمتی میں نہیں کہہ سکتا، میں نے سب سے پہلی پٹیشن پاکستان میں یہی فائل کی کہ پہلے تو ہم دیکھیں کہ ہے کیا. دوسرے دن جب ٹیکسٹ پڑھا ان کی تقریر کا تو اس میں یہ لفظ تو لکھے ہوئے تھے کہ جس قانون کو چیلنج، لیکن اس ساتھ لکھا ہوا تھا کہ فلاں فلاں قانون کو چیلنج نہیں کر سکتے، پروسیجر کو چیلنج نہیں کر سکتے. کرمنل پروسیجر صاف ہو گیا، سول پروسیجر صاف ہو گیا. فیملی کو چیلنج نہیں کر سکتے، پرسنل لا کو، فیملی لا سارے گئے. فسکل لاز کو چیلنج نہیں کر سکتے، بینکنگ لا اور سود کا کاروبار سارا اس کو چیلنج نہیں کر سکتے. کانسٹیٹیوشن کو چیلنج نہیں کر سکتے. ہم نے کہا پھر چیلنج کس کو کر سکتے ہیں؟ تو میں نے دیکھا ایک بچ گیا تھا ایویڈنس ایکٹ، اس میں سے میں نے وعدہ معاف گواہ نکال کے کہا کہ اس کی اصطلاح میں کہاں گنجائش ہے. وعدہ معاف گواہ خود مجرم ہوتا ہے جو جرم میں شریک ہوتا ہے. جب وہ کہتا ہے کہ ایک کورٹ اس سے پوچھا کیا تم نے جرم کیا، اس کو یہ کہنا پڑے گا ہاں میں نے جرم کیا، میں شامل رہا. اور جب وہ یہ اس چیز کا اقرار کرتا ہے تو اس کو سزا دینا لازمی ہے. وہ پلیڈ گلٹی جب کرتا ہے تو سزا کا حقدار ہے. اچھا، اس کے بعد یہ ہوا کہ میں نے جب اس کو چیلنج کیا تو وہ شریعت کورٹیں ہی ختم کر دی گئی، ایک نئی شریعت کورٹ بنائی گئی جس کا نام فیڈرل شریعت کورٹ ہے. یہ پوری کی پوری تاریخ ہے. اس مسئلے کو پھر اسی فیڈرل شریعت کورٹ میں جب لائے گئے تو انہوں نے کیا کیا، ضیاء الحق صاحب کو بعد میں پتہ چلا کہ یہ رہ گیا تھا، انہوں نے ایویڈنس ایکٹ بھی ختم کر کے اس کی جگہ قانون شہادت لے آئے. انہوں نے کہا یہ کیسے بچ گیا تھا، 4 تو چلے گئے تھے 5 بار. اس کے بعد جب میں نے دوبارہ چیلنج کیا، اچھا بھی
میں نے جسٹس آفتاب صاحب جو اس کو میں نے کہا یہ تو وہی چیز ہے, صرف سیکشن آگے پیچھے ہو گئے. نہیں جی وہ ایویڈنس ختم ہو گیا, قانون شہادت آ گیا. میں نے پھر چیلنج کیا, شریعت کورٹ نے کہا کہ اس کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں, حدود میں تو اس کا اطلاق ہو ہی نہیں سکتا. اس کے خلاف انہوں نے سپریم کورٹ میں اپیل فائل کی. اپیل میں بھی یہ فیصلہ میرے نام سے وہ کیس چھپا ہوا ہے, فیڈریشن آف پاکستان ورسز شفیع احمدی کے نام سے. اس میں بھی انہوں نے کہا کہ شریعت کورٹ کا فیصلہ صحیح ہے. اس پر فیڈریشن نے ریویو فائل کیا. وہ ریویو کو بالکل اسی طریقے سے کورٹ سٹوریج میں رکھ دیا گیا جس طرح سود کی ججمنٹ کو رکھا ہوا ہے, اٹھاتا کوئی نہیں. وعدہ گواہ جو ہے اس کی اسلام کے اندر میں نے یہی کیا تھا کہ اس کی گنجائش کہاں رہی. پہلی چیز تو کہ جو شخص اقرار کر رہا ہے میں نے جرم کیا اس کو سزا دو, جس کے خلاف بیان دے رہا ہے اس پر ثابت کرو. اچھا ایک جملے میں بس آپ بیان فرما دیجئے, پھر اگلا سوال رکھوں گا میں آپ کی خدمت میں, کہ جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا کہ حدود میں تو کوئی وعدہ معاف گواہ ہو ہی نہیں سکتا, لیکن وہ اجازت دے رہے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں تعزیرات کے معاملوں میں. کیا تعزیرات کے معاملوں میں کوئی گنجائش نکلتی ہے؟ سر وہ تخفیف کی بات کی ہے مفتی صاحب نے, تخفیف کی, کچھ کم کر دیں. ٹھیک ہے, معاف کرنے کی بات تو میری سمجھ میں نہیں ہے. تخفیف تو ہو سکتی ہے, وہ کہیں ہاں جی تمہیں بالکل معاف کیا. چنانچہ ہمارے یہاں کئی پولیٹیکل کیسز ہیں جس میں ان کو معاف کر کے ان کو مال بھی دے دیا گیا ملک سے باہر. ہمارے یہاں تو مکمل معاف کر دیا جاتا ہے جو خلاف دین ہے, اور اس میں بھی اس کو پہلے اس کو ڈرا دیا جاتا ہے کہ اس پر بھی پراسیکیوٹر جو ہے وہ یہ بیان دے گا کہ جی اس وعدہ معاف گواہ نے جیسے ہم نے چاہا ویسا بیان دیا. اگر وہ پراسیکیوٹر کہے کہ جی اس نے بیان ہماری مرضی کا نہیں دیا تو معافی نہیں ملے گی. یعنی پہلے سے اس کو بتا دیا جاتا ہے کہ اگر تو نے ہماری مرضی کے مطابق نہ کیا تو تجھ کو معاف نہیں کیا جائے گا, اس پہ تم پہ کیس چلے گا. یہ بہت افسوسناک پہلو. اچھا کیونکہ آخری منٹ چل رہے ہیں پروگرام کے, اب کرنا کیا ہے؟ ظاہر ہے یہ مملکت خداداد پاکستان ہماری محبتوں کا مرکز ہے, جنت نظیر بنانا ہے اس ملک کو. اس کے لیے جب تک عدل نہیں ہوگا, ایک غریب آدمی تک عدل نہیں پہنچے گا, اس کی دہلیز تک ہم آگے نہیں بڑھ سکیں گے, سوسائٹی رہنے کے لائق نہیں ہو سکے گی. کون سے بڑے کام اس وقت 2-3 کرنے چاہیے عدلیہ کو اور عدل کے حوالے سے اس سوسائٹی کو, مجھے اور آپ کو, جس سے یہ سوسائٹی خوبصورت ہو جائے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ گواہوں کے متعلق جیسے مفتی صاحب نے کہا تزکیہ اور شہود لازمی ہو. ٹھیک, حدود میں تو خیر اس کے بغیر سزا ہی نہیں ہو سکتی, گنجائش ہی نہیں, قصاص میں بھی نہیں ہو سکتی. لا بھی انہوں نے چینج کیا مگر صرف حدود کی حد تک. اس کو میں نے دوبارہ چیلنج کیا, جناب قصاص میں بھی یہی ہوگا, مگر وہ فیصلہ آنے کے باوجود بھی لا میں کوئی چینج نہیں کی گئی. ٹھیک ہے, کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب تک گواہوں کے متعلق خفیہ اور اعلانیہ انکوائری نہ کر لی جائے کہ یہ گواہ کس قسم کا ہے, اس وقت تک یہ سارا کا سارا فراڈ چلتا رہے گا اور ظلم ہوتا رہے گا. اور میں سمجھتا ہوں یہ اس وقت ہمارے معاشرے میں جو فساد پھیل رہا ہے اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہم جھوٹے لوگوں کے بیانات کی بنیاد پر فیصلے کر رہے ہیں. وہ فیصلے ہیں, عدل نہیں ہیں. ٹھیک ہے, اور جب تک فیصلے اور عدل میں فرق جج نہیں محسوس کریں گے وہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا. کنکلوڈنگ ریمارکس سے پہلے میں آپ ہی خدمت میں ایک اور بات رکھوں کہ یہ جو تاخیر ہوتی ہے 10-10, 12-12 سال, 20-20 سال ہو جاتے ہیں اور فیصلے نہیں آتے. بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ دادا کا کیس ہوتا ہے اور پوتے کو اس کی ججمنٹ ملتی ہے. تاخیر کیوں ہو رہی ہے, اس سے کیسے روکا جا سکتا ہے؟ سر تاخیر کا اس کا میں صرف ایک مثال دے کے آپ کو واضح کر دوں, سوال لمبا ہو جائے گا. ایک بچے کو پولیس نے اٹھایا, اس پہ 7 کیس بنا دیے, لیکن اس کے اٹھانے سے 1 ہفتہ پہلے جب وہ اٹھایا تو اسی وقت اس نے اطلاع دے دی چیف جسٹس سندھ کو, چیف جسٹس پاکستان کو, DIG کو, ہوم سیکرٹری کو. اس کے گھر والوں نے کہ جی ہمارے بچے کو اٹھا دیا. 1 ہفتے کے بعد پولیس نے اسے شو کیا جی ہم نے اس بچے کو فلاں تاریخ کو قبرستان سے اٹھایا, 6 ملزم اور تھے, ان سے یہ برآمد ہوا, اسلحہ بھی برآمد ہوا اور چرس بھی برآمد ہوئی. اب یہ کلیئر کٹ کیس ہے کہ پولیس کے پاس اسلحہ بھی تھا, پولیس کے پاس چرس بھی تھی, ہیروئن بھی تھی, ہر چیز تھی. سوال یہ ہے کہ وہ سارے کی ساری ڈاکومنٹ جو اس نے TCS کے ذریعے بھیجی, کنفرم بھی ہو گیا کہ ہم نے اطلاع 1 ہفتہ پہلے دی, کیا چیف جسٹس پاکستان کا, چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کا یا DIG یا ہوم سیکرٹری اس پر کوئی کاروائی نہیں کی, وہ 2 سال سے جیل میں پڑا ہوا ہے. یہ صرف وہ چیز ہے کہ جب تک ان تمام چیزوں کی اصلاح نہیں کی جائے گی ڈیلے ہوتی رہے گی. ٹھیک ہے مفتی صاحب, آخری ریمارکس آپ کے, کس طرح ہمارے معاشرے میں عدل قائم ہو سکتا ہے؟ تجاویز کیا ہیں آپ کی حکومت وقت کو؟ پہلے 3 کام کیا کرنے چاہیے؟ دیکھیں جو ضروری کام ہے وہ عدل کی فراہمی میں سب سے بڑا کردار طریقہ عدل کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی جو اس کا طریقہ کار ہے وہ کیا ہونا چاہیے, چونکہ وہ سب سے زیادہ تاخیر اس میں ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, وہ اگر جس طرح ہم عدل کو
تابع دین ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اسی طرح اس کے طریقہ کار کو بھی تابع دین ہونا چاہیے، یعنی عدالتی اور تفتیشی جو معاملات ہیں طریقہ کار اس کو آسان ہونا چاہیے، دین کے تابع ہونا چاہیے، ایک غریب آدمی کی دہلیز تک انصاف پہنچنا چاہیے۔ مفتی صاحب بڑا ممنون، بڑا شکر گزار، آپ تشریف لائے اور بہت سی باتیں ہم نے سیکھی ہیں آپ سے۔ جسٹس صاحب کل بھی آپ تشریف لائے تھے، آج بھی آپ تشریف لائے، بڑا وقت نکالا، بہت مصروف آدمی ہیں آپ، میں بڑا ممنون ہوں آپ کا، بہت آپ کا بڑا کرم ہے جسٹس صاحب۔ خواتین و حضرات، یہ معاشرہ جیسے کہ میں نے ابھی عرض کیا تھا، یہ معاشرہ ہمارا معاشرہ ہے، یہ مملکت ہماری مملکت ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں، جو کہ کلمے کی بنیاد پر قائم ہوئی، جو اللہ تعالیٰ سے چند وعدوں کے عوض ہم نے حاصل کی تھی، اس مملکت خداداد میں، اس زمین پر اللہ کا نظام قائم ہونا چاہیے۔ من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الخاسرون فاولئک هم الظالمون فاولئک هم الفاسقون۔ جو اللہ کی زمین پر نازل ہونے والے قوانین کا نفاذ نہیں کرتے، وہ فاسق ہیں، وہ ظالم ہیں، وہ کافر ہیں۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، قرآن کریم یہ ارشاد فرما رہا ہے جب تک اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام قائم نہیں ہوگا، کبھی عدلیہ ہو یا کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ہو، کوئی بھی محکمہ ہو، وہ آگے نہیں بڑھ سکتا، اور یہ مملکت خداداد جنت نظیر نہیں ہو سکتی۔ چھوٹی سی ایک کوشش تھی ہماری کہ پاکستان کی معاشرے کو کی تطہیر میں کیا کام عدلیہ کو کرنا چاہیے، اور مفتی صاحب نے اور جسٹس صاحب نے ایک اور بات جو بہت اہم فرمائی کہ کیا انصاف کی فراہمی صرف اور صرف عدلیہ کا کام ہے؟ کیا ہم اپنی زندگیوں میں عدل کو قائم کر رہے ہیں؟ جہاں جہاں ہمیں موقع ملتا ہے کیا ہم انصاف کا پرچم اٹھا کے چلتے ہیں؟ نہیں، ہم عام زندگیوں میں اپنی قرابت داریوں کو، تعصبات کو سامنے لے کر آتے ہیں۔ قرآن ارشاد فرماتا ہے کہ کسی کی دشمنی تمہیں اپنے فیصلوں میں جھکاؤ تمہارا پیدا نہ کر دے، نہ تمہاری دوستی کسی گروہ یا کسی قوم یا کسی شخص سے محبت تمہارے فیصلوں پر اثر انداز نہ ہو۔ خواتین و حضرات، ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے، لیکن جسٹس صاحب ایک یہ ذرا بال آپ کو، ایک ذرا آپ کو زحمت ہوگی، یہ بال اٹھا دیجئے آپ، یہ ایک بال، یہ اور ایک پرچی مفتی صاحب نکال کر جلدی سے یہ دے دیجئے جسٹس صاحب کو۔ جسٹس صاحب اعلان فرمائیں گے اس خوش نصیب کا۔ حضرت ایک درخواست میں یہ بھی کروں گا، یہ بھی کہہ دیں میرے استاد ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، اور ہاں مفتی صاحب فرما رہے ہیں میرے استاد ہیں، اب میں اس کی وضاحت کر دوں کہ LLM کی کلاسیں بھی لیتے ہیں جسٹس صاحب، اور مفتی صاحب کو LLM میں جسٹس صاحب نے پڑھایا۔ یہ بہت اچھی بات ہے کہ مفتی صاحب نے، دیکھیے یہ ہوتا ہے با ادب با نصیب، کہ مفتی صاحب جو آج اس مملکت کے بہت جید علماء میں شمار ہوتے ہیں، اپنے استاد کی قدردانی کر رہے ہیں۔ یہ ویلیوز ہیں ہماری اور انہیں آگے بڑھانا چاہیے۔ یہ نام ہے جی سہیل احمد ملک، ہری پور ہزارہ۔ سہیل احمد ملک صاحب ہری پور ہزارہ سے آپ کی خدمت میں کتابوں کا تحفہ۔ پروگرام ختم ہوتا ہے آج کی بات پر، قول حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ دنیا تمہارے لیے قیام گاہ نہیں بلکہ گزرگاہ ہے۔ یہ دنیا تمہارے لیے قیام گاہ نہیں بلکہ گزرگاہ ہے۔ خواتین حضرات، کل ہم بات کریں گے کہ معاشرے کی تطہیر میں، معاشرے کی بناوٹ میں، معاشرے کے سدھار میں میڈیا کا کیا کردار ہے۔ بہت اہم موضوع ہے، اور کل بھی مفتی نذیر صاحب تشریف فرما ہوں گے ہمارے ساتھ، اور ہمارے دوسرے مہمان ہوں گے جن کا تعلق میڈیا سے ہے۔ انیق احمد کو اجازت، خدا حافظ۔